نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والدین کے حقوق سے ایک واقعہ ہے۔ گائے کے کھال میں سونا بھر کر لینا۔ تفسیروں میں ذکر ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک دیندار آدمی تھا اور اس کا ایک بچہ تھا اور ایک گائے تھی، ایک بچیا تھی۔ پس وہ اس بچیا کو لے کر جنگل میں آیا، دعا کی، یا اللہ میں اس گائے کو اپنے بیٹے کے لیے تیری تحویل میں دیتا ہوں کہ جب وہ بڑا ہو جائے یہ امانت اس کے حوالے کر دیجیے۔ وہ شخص انتقال کر گیا اور وہ گائے جنگل ہی میں جوان ہوئی اور آدمیوں سے بھاگتی رہی۔ پس جب وہ بچہ بڑا ہو گیا اور تھا وہ اپنی ماں کا خدمت گزار، رات کے 3 حصے کیا کرتا تھا۔ تہائی رات والدہ کی خدمت، تہائی رات سویا کرتا اور تہائی رات اللہ کی عبادت کرتا۔ جب صبح ہوتی تو جا کر لکڑیاں کاٹتا اور ان کو لا کر بازار میں بیچا کرتا اور تہائی قیمت خیرات کرتا اور تہائی خود کھاتا، تہائی اپنی ماں کو لا کر دیا کرتا تھا۔ بس ایک دن اس کی ماں نے اس سے کہا، بیٹا تیرا باپ ترکے میں ایک گائے چھوڑ گیا ہے جس کو فلاں جنگل میں اللہ کی سپردگی میں امانت دے گیا ہے۔ بس تو جا اور ابراہیم، اسماعیل، اسحاق کے معبود کو پکار کر اپنی امانت مانگ تاکہ اللہ تعالیٰ تجھ پر واپس کر دے۔ اور اس کی شناخت یہ ہے کہ جب تیری نظر اس پر پڑے گی تو تجھ کو یہ ایسا معلوم ہوگا گویا سورج کی شعاع اس کی کھال سے نکل رہی ہے۔ اس بچیا کا نام اس کے حسن و صفائی کی وجہ سے مذہبہ یعنی طلائی رنگت والی ہو گیا تھا۔ ماں کی یہ بات سن کر وہ نوجوان بیٹا اس جنگل میں آیا اور اس کو دیکھا کہ چر رہی ہے۔ پس اس نے اس کو آواز دی اور کہا، میں تجھ کو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق کے معبود کی قسم دے کر بلاتا ہوں۔ پس گائے ادھر آئی اور اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس نے اس کے سینگ کو پکڑا اور ہانک کر لے چلا۔ تب گائے اللہ کے حکم سے بولی اور کہنے لگی، اے اپنی ماں کے فرمانبردار نوجوان، میرے اوپر سوار ہو جا کہ اس میں تجھ کو راحت ہوگی۔ اس نے کہا، میری ماں نے اس کا مجھ کو حکم نہیں دیا تھا۔ پس گائے نے کہا، واللہ اگر تو مجھ پر سوار ہو جاتا تو پھر کبھی مجھ پر قابو نہ پا سکتا، لہٰذا چل، اگر تو پہاڑ کو بھی حکم دے کہ وہ اپنی جڑ سے اکھڑ جائے تو تیری اپنی ماں کے ساتھ فرمانبرداری کی برکت سے وہ بھی ضرور اکھڑ جائے گا۔ الغرض وہ اس کو لے کر ماں کے پاس آیا۔ پس ماں نے اس سے کہا، بیٹا تو نادار شخص ہے، تیرے پاس کوئی بھی مال نہیں، دن بھر لکڑیاں کاٹنا، رات کوٹنا تجھ کو شاق ہے، لہٰذا جا اور اس گائے کو بیچا۔ اس نے کہا، اماں کتنے میں بیچوں؟ ماں نے کہا، 3 دینار میں، مگر میرے مشورے کے بغیر مت بیچو۔ اس زمانے میں گائے کی قیمت 3 دینار ہوا کرتی تھی۔ بس یہ گائے کو لے کر بازار میں گیا۔ حق تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا تاکہ اپنی مخلوق کو اپنی قدرت دکھائے اور اس نوجوان کو آزمائے کہ ماں کا کتنا فرمانبردار ہے، حالانکہ وہ علام الغیوب، دانا اور آگاہ ہے۔ بس فرشتے نے اس سے پوچھا، یہ گائے کتنے میں بیچتے ہو؟ اس نے کہا، 3 دینار میں، مگر یہ شرط ہے کہ میری ماں بھی اس پر راضی ہو جائے۔ فرشتے نے کہا، میں تجھ کو 6 دینار دیتا ہوں، مگر ماں سے مشورہ مت کر۔ نوجوان نے کہا، اگر تو اس گائے کے وزن کے برابر بھی سونا دے گا تب بھی ماں کی رضامندی کے بغیر نہ لوں گا۔ نوجوان مشورہ لینے کو اپنی ماں کے پاس آیا اور اس کی قیمت کی اطلاع دی۔ ماں نے کہا، جاؤ، اب اس کی قیمت 6 دینار بتائیو، مگر میری مرضی کے بغیر مت بیچو۔ پس وہ دوبارہ اس کو بازار میں لایا۔ فرشتے نے آ کر اس سے پوچھا کہ مشورہ کر لیا؟ اس نے کہا، ہاں کر لیا، انہوں نے مجھ کو حکم دیا کہ 6 دینار سے کم نہ بیچوں، اور وہ بھی اس شرط پر کہ وہ راضی ہو جائیں۔ پس فرشتے نے کہا، میں تجھ کو 12 دینار دوں گا، مگر ماں سے مشورہ مت کر۔ نوجوان نے پھر انکار کر دیا۔ ماں کے پاس آیا اور اس کی اطلاع دی۔ ماں نے اس سے کہا، یہ شخص جو تیرے پاس آیا کرتا ہے یہ فرشتہ ہے، آدمی کی صورت میں، تاکہ تجھ کو آزمائے، لہٰذا اب وہ تیرے پاس آئے تو اس سے پوچھو، کیا تم رائے دیتے ہو کہ ہم اس گائے کو بیچ دیں یا نہیں؟ اس نوجوان نے ایسا ہی کیا۔ اس فرشتے نے کہا کہ جا کر اپنی ماں سے کہہ دے کہ اس گائے کو ابھی فروخت نہ کرے، کیونکہ موسیٰ بن عمران ایک مقتول کی وجہ سے جو بنی اسرائیل میں قتل کیا جائے گا تجھ سے اس کو خریدیں گے، بس اس وقت اس کو اس کی کھال میں سونا بھر دینے کی قیمت میں فروخت کر دیجیے۔ چنانچہ اس نے اس کو روک لیا۔ حق تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اس معین گائے کا ذبح کرنا ضروری کیا تاکہ اس کے والدہ
کہ فرما بردار نوجوان کو اپنے فضل و کرم سے مکافات بدلہ عطا فرمائے۔ چنانچہ انہوں نے اس کو خال میں سونا بھرنے کی قیمت پر خریدا اور اس کا ایک ٹکڑا مقتول پر مارا کہ وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی رگوں سے خون بہہ رہا تھا۔ اس نے کہا مجھ کو فلاں شخص یعنی چچا زاد بھائی نے قتل کیا ہے۔ اس کے بعد پھر مردہ ہو کر گر گیا، پس قاتل کو میراث سے محروم کیا گیا۔ اسی کی طرف حق تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا کہ جب تم نے اس شخص کو قتل کیا اور ایک دوسرے پر دھرنے لگے تو اللہ نے اس کے قاتل کی اطلاع کے لیے گائے ذبح کرنے کا حکم فرمایا۔ دیکھو والدہ کی فرما برداری پر اللہ تعالیٰ نے کیسا نوازا، اور ایک واقعہ والدہ کی نافرمانی کرنے والے شخص کا بھی آگے آئے گا۔ والدہ کی نافرمانی کا عذاب۔ عوام بن ہوشب کہتے ہیں کہ ایک بار میرا قیام ایک بستی میں ہوا۔ اس بستی کی ایک جانب قبرستان تھا۔ پس جب عصر کے بعد ہوا تو اس میں ایک خبر شق ہوئی یعنی پھٹی، اور ایک شخص نکلا جس کا سر گدھے کا سا تھا اور بدن آدمی کا۔ پس اس نے 3 مرتبہ گدھے کی سی آواز کی اور اس کے بعد قبر میں چلا گیا اور قبر بند ہو گئی۔ پھر دفتن ایک بڑھیا نظر آئی جو اون کاٹ رہی تھی۔ ایک عورت نے کہا تم اس عورت کو جانتے ہو؟ میں نے کہا مجھے اس سے کیا واسطہ؟ اس نے کہا یہ اس صاحب قبر کی ماں ہے۔ میں نے کہا یہ قصہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ شخص شراب پیا کرتا تھا، بس جب شام کو آیا کرتا تو اس کی ماں اس سے کہا کرتی بیٹا اللہ سے ڈر، شراب کب تک پیے جائے گا؟ تو یہ اس کو جواب دیتا کہ کیوں گدھے کی طرح بولے جاتی ہے۔ پس عصر کے بعد یہ شخص مر گیا، لہٰذا اب روزانہ عصر کے بعد قبر شق ہوتی ہے اور یہ 3 مرتبہ گدھے کی طرح رینگتا ہے اور پھر قبر میں چلا جاتا ہے اور قبر بند ہو جاتی ہے۔ بس انسان پر لازم ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی سے بچے اور ان کی خدمت گزاری میں کوشش کریں، اگرچہ والدین مشرک ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر والدین تجھ پر زور دیں کہ تو میرے ساتھ شریک کرے ایسی شے کا جس کا تجھے علم نہ ہو تو ان کی اطاعت مت کیجیے، ہاں دنیا میں خدمت گزاری کے ساتھ ان کا ساتھ دیجیے۔ ابو داؤد نے حضرت ابو سعید سعدی سے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ بنو سلمہ کا ایک شخص آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ، والدین کی خدمت گزاری میں اب بھی کچھ باقی ہے کہ ان کے مرنے کے بعد ان کو انجام دیتا رہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں، ان پر نزول رحمت، ان کی مغفرت کی دعا مانگنا، ان کے وعدوں کا ان کے بعد پورا کرنا اور اس رشتے و قرابت کا لحاظ رکھنا جس کا لحاظ صرف ان کی وجہ سے ہو، اور ان کے دوستوں کی عزت کرنا۔ اگر کسی کے والدین مر گئے ہوں اور یہ نافرمانی کرتا رہا تو اس پر لازم ہے کہ ان کے لیے دعا اور استغفار کرتا رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو فرما بردار لکھ لے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے والدین ان میں سے ایک مر جاتا ہے اور یہ نافرمان ہوتا ہے مگر بعد میں ہمیشہ ان کے لیے دعا اور استغفار کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو فرما بردار لکھ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں والدین کا فرما بردار بنائے اور ہماری آخرت سنوار دے، آمین یا رب العالمین۔